صلاۃ التسبیح۔ صلاۃ التسبیح ایک ایسی خوبصورت نماز ہے جو سال میں ایک دفعہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، مہینے میں ایک دفعہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، زندگی میں ایک دفعہ بھی پڑھی جا سکتی ہے، آپ روز چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ بہت خوبصورت اور اتنی خوبصورت یہ صلاۃ ہے، اور اس کی تعلیم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عوام الناس میں نہیں کہی، یہ اہل بیت کو دی ہے۔ اللہ اکبر! یعنی اہل بیت کی آپ اہمیت کا اس سے اندازہ کریں کہ دین کے کتنے زیادہ ایسے چیزیں ہیں کہ اگر اہل بیت نے نہ روایت کی ہوتی تو ہم تک نہ پہنچتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ صلاۃ التسبیح اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو سکھائی۔ اللہ اکبر! اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس نماز کی ترغیب فرمائی۔ اس نماز کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اگلے پچھلے نئے پرانے غلطی سے جان بوجھ کر کیے ہوئے چھوٹے بڑے ظاہری پوشیدہ سب گناہ بخش دیتا ہے۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کو فرمایا کہ اگر ہر روز ایک بار پڑھ سکیں تو ہر روز ایک بار پڑھ لیں، اور اگر ہر روز نہ پڑھ سکیں تو ہر جمعے میں ایک دفعہ پڑھ لیں، یعنی ہفتے میں ایک دفعہ پڑھ لیں، اور اگر ہفتے میں ایک دفعہ نہ پڑھ سکیں تو مہینے میں ایک دفعہ پڑھ لیں، اور اگر یہ بھی نہ کر سکے تو سال میں ایک دفعہ پڑھ لیں، اور یہ بھی نہ کر سکے تو عمر میں ایک دفعہ پڑھ لیں۔ اور اس کو روایت کیا ہے امام ابی داؤد نے، یعنی صحاح ستہ کے درجے کی حدیث ہے۔ علاوہ ازیں اس کو ابن حبان نے صحیح ابن حبان میں روایت کیا ہے، تو یہ درجہ صحیح کی کتاب ہے۔ اس کو امام حاکم نے روایت کیا ہے المستدرک میں، اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا، ایک اور آپ کو صحاح ستہ میں سے کتاب آ گئی۔ تو اور اس کے جو راوی ہیں وہ کون ہیں؟ ابی رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس سے، اور وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد سے، یعنی ان کے والد کو بتایا نا، حضرت عبداللہ ابن عباس کے، جو کہ اہل بیت ہیں۔ سبحان اللہ! اچھا، اب ذرا نماز کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں۔ یہ تو اس کی تفصیل ہو گئی اور اس کی مستند ہو گئی، کیونکہ بعض لوگ جو ہے نا اس کو ڈسکریج کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی وہ ضعیف ہے اور فلانا ہے۔ تو میرا بھائی اگر ضعیف ہے تو اس کا صحیح ابن حبان میں کیا کام ہے؟ وہ تو کتاب کا نام ہی صحیح ابن حبان ہے، تو اس میں تو ہیں ہی ساری درجہ صحیح کی حدیث، تو درجہ صحیح کی حدیث کا کتاب کا نام ہے اور آپ کہتے ہیں اس میں ضعیف حدیث ہے۔ میرا خدا کا خوف کرو، کیا بولتے ہو؟ اچھا، اب طریقہ ذرا دیکھ لیں۔ اس نماز کا طریقہ یہ ہے کہ اس نماز کی تسبیح جو ہے وہ میں ایک دفعہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک دفعہ پھر سن لیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 4 رکعت صلاۃ و تسبیح کی جو نیت ہے، اس سے 4 رکعت آپ پڑھیں گے، ایک سلام سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جیسے ظہر کی فرض پڑھتے ہیں، ظہر کی نفل پڑھتے ہیں، وہ بالکل طریقہ وہی۔ اچھا، پہلے اللہ اکبر کرنے کے بعد سب سے پہلے تو آپ ثنا پڑھیں گے، جیسے کہ نماز میں پڑھتے ہیں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے 15 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 15 دفعہ، ٹھیک ہے؟ اب آپ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں گے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور قرآن کی قرأت کے بعد پھر یہ تسبیح آپ 10 مرتبہ پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب آپ تکبیر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جائیں گے۔ رکوع میں آپ نے سبحان ربی العظیم کم سے کم 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد 10 بار یہ تسبیح پھر پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ پڑھ لیا آپ نے 10 دفعہ رکوع میں، ٹھیک ہے؟ اب رکوع سے کھڑے ہو کر سمع اللہ لمن حمدہ، پھر پڑھیں گے ربنا لک الحمد، پھر پڑھیں گے 10 دفعہ پھر یہ تسبیح، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔
اس کے بعد 10 دفعہ پڑھ لیا آپ نے ربنا لک الحمد کے بعد، اب آپ اللہ اکبر کہہ کے سجدے میں جائیں گے. سجدے میں آپ سبحان ربی الاعلیٰ 3 دفعہ کم سے کم پڑھیں گے، پھر آپ 10 مرتبہ پھر یہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اس کے بعد آپ اللہ اکبر کر کے سجدے کے درمیان جو جلسہ ہوتا ہے اس میں آ گئے. جلسے میں آپ نے جو بیٹھے ہیں تو پھر 10 مرتبہ یہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر دوسرے سجدے میں اللہ اکبر کہتے ہوئے جائیں گے، پھر 3 دفعہ کم سے کم سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے کے بعد 10 مرتبہ پھر یہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. پھر اللہ اکبر کہہ کے اب آپ کھڑے ہو جائیں گے. تو اب آپ کاؤنٹ کرتے ہیں کہ کتنی دفعہ آپ نے اس ایک رکعت میں یہ پڑھی ہے. 15 دفعہ پڑھی آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے، 10 دفعہ پڑھی سورہ فاتحہ اور قرآن کی قرأت کے بعد، تو یہ ہو گئے 25. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد رکوع میں پڑھی 10 دفعہ، ہو گئے 35. رکوع سے اٹھنے کے بعد 10 دفعہ پڑھی، اب ہو گئے 45. ٹھیک ہے. سجدے میں گئے پہلے والے 10 دفعہ پڑھی 55. جلسے میں 10 دفعہ پڑھی 65. اور پھر دوسرے سجدے میں پڑھی تو کتنے ہو گئے 75. ٹھیک ہے. تو یہ ہی مقامات ہیں جن میں آپ نے ہر رکعت میں یہ تسبیح پڑھنی ہے. اور 4 رکعتیں ویسی پڑھیں گے جیسے آپ ظہر کی پڑھتے ہیں نفل، یا ظہر کی سنتیں پڑھتے ہیں، یا آپ ظہر کی فرض پڑھتے ہیں، مطلب ظہر کی جیسے ظہر کی سنتیں پڑھتے ہیں وہی طریقہ ہوگا کہ ہر رکعت میں آپ سورہ فاتحہ اور ایک سورت ملائیں گے اور اس کے اراؤنڈ یہ تسبیح پڑھیں گے، اسی طرح جیسا کہ پہلی رکعت میں ہوئی ہے. دوسری رکعت میں جب آپ کھڑے ہوں گے تو اعوذ باللہ نہیں پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، لیکن بسم اللہ سے پہلے یہ 15 دفعہ پڑھیں گے. دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ پڑھیں گے، کوئی سورت میں لائیں گے، پھر یہ پڑھیں گے 10 دفعہ، پھر رکوع میں جائیں گے 10 دفعہ، رکوع سے اٹھیں گے 10 دفعہ، پہلے سجدے میں 10 دفعہ، سجدوں کے درمیان 10 دفعہ، دوسرے سجدے میں 10 دفعہ، پھر آپ بیٹھ کے تحیات پڑھیں گے، پھر اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو جائیں گے. پھر تیسری رکعت میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے پہلے 15 دفعہ، پھر سورہ فاتحہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ فاتحہ ایک سورت، پھر 10 دفعہ، پھر رکوع میں 10، پہلے سجدے میں 10، جلسے میں 10، اس کے بعد آخری سجدے میں 10، پھر آپ کھڑے ہو گئے تیسری رکعت میں. چوتھی رکعت میں بیٹھے، چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہوئے، سیم پروسیجر، 15 دفعہ پڑھیں گے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، پھر فاتحہ، پھر کوئی سورت، پھر اس کے بعد آپ 10 دفعہ پڑھیں گے، پھر رکوع میں جائیں گے. پھر رکوع میں جانے کے بعد آپ 10 سبحان ربی العظیم کے بعد جو ہے کم سے کم 3 دفعہ پڑھنے کے بعد 10 دفعہ یہ پڑھیں گے. رکوع سے اٹھنے کے بعد 10 دفعہ، پہلے سجدے میں 10 دفعہ، جلسے میں 10 دفعہ اور آخری سجدے میں 10 دفعہ. آخری سجدے کے بعد اب آپ جلسہ کریں گے اور اس کے بعد اب آپ نے اتحیات پڑھنی ہے. تو یہ تشہد میں بیٹھ گئے آپ، اتحیات پڑھنی ہے، درود ابراہیمی پڑھنی ہے اور پھر دعا پڑھ کے پھر سلام پھیرنا ہے. تو ہر رکعت میں 75 ہو گئیں. تو ٹوٹل 4 رکعت میں 75 ضرب 4، 75 ٹائمز 4 کتنے ہو گئے 300. ٹھیک ہے. تو اب یہی پروسیجر رہے گا اور اس طرح جو ہے آپ صلاۃ التسبیح ادا کریں گے. اچھا، دوسری بات یہاں پہ جو علماء بیان کرتے ہیں کہ ان تسبیحوں کو زبان سے ہرگز نہ گنیں، یعنی زبان سے گننے سے نماز ٹوٹ جائے گی، یعنی 1 2 3 نہیں، اور انگلیوں کو بند کر کے گننا اور تسبیح ہاتھ میں لے کر گننا یہ مکروہات میں سے ہے. بہتر یہ ہے کہ انگلیاں جس طرح اپنی جگہ پر رکھی ہوں ویسی ہی رکھی رہیں اور ہر تسبیح پر ایک انگلی کو اس جگہ پر دباتے رہیں. تو اس طرح آپ جو ہے وہ، کیونکہ آپ کے ہاتھ میں 10 انگلیاں ہیں تو اس طرح جو ہے آپ اس کی کاؤنٹ کو پورے کر سکتے ہیں. مثلا رکوع میں جب تسبیح پہلی بار پڑھیں تو اپنے سیدھے ہاتھ کی چھوٹی انگلی کو گھٹنے پر دبائیں، پھر دوسری دفعہ میں دوسرا دبائیں، اینڈ سو فورتھ. اچھا، اگر کسی جگہ تسبیح پڑھنا بھول جائیں تو دوسرے رکن میں سے پڑھ لیں. اب مثال کے طور پہ اب آپ رکوع سے کھڑے ہو گئے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اب آپ غلطی سے سجدے میں چلے گئے، آپ نے تسبیح نہیں پڑھی. تو اب آپ جب سجدے میں جا رہے ہیں تو پھر آپ وہاں عموماً تو سجدے میں 10 پڑھنی ہے نا، اب آپ 20 پڑھ لیں گے تو تسبیح کی کاؤنٹ پوری ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو اسی طرح آپ اس کی کاؤنٹ دوسری جگہ پہ بھی کمپلیٹ کر سکتے ہیں کہ ایک رکعت میں 75 ہونی چاہیے. اچھا، اگر کسی وجہ سے سجدہ سہو کرنا پڑ جائے تو سجدہ سہو میں پھر آپ یہ تسبیح نہیں پڑھیں گے.
یہ تسبیح صرف نماز کے اندر ہے. 300 کی تعداد پوری کرنی ہے آپ نے. 300 کی تعداد پوری ہو گئی ہے، پھر آپ نے جو ہے سجدہ سہو میں یہ تسبیح نہیں پڑھنی. ہاں اگر آپ کی تسبیح رہ گئی، 300 کی تعداد سے رہ گئی اور سجدہ سہو بھی ہو گیا، تو اب آپ سجدہ سہو میں اس تسبیح کی تعداد کو پوری کر سکتے ہیں. ٹھیک ہوگی بات؟ اللہ عز و جل ہم سب کی اس معاملے میں مدد فرمائے. وما علینا الا البلاغ.